آیت نمبر ہے 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ صدق اللہ مولانا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ تمہارے لیے میرے پاس اللہ کے خزانے، میں تمہیں دنیا کی لالچ نہیں دیتا، چونکہ کسی نبی نے بندے نہیں خریدے، جس طرح ہمارے یہاں منڈی لگا کرتی ہے انسانوں کی اور ضمیروں کی۔ جس وقت کوئی آئے تو کہیں ضمیر جاگ گیا ہے، کوئی چلا جائے تو کہیں لوٹا ہو گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے۔ نبی پیسوں کی، وزارتوں کی، دنیاوی مفادات پر نبی کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر یہ بات نہ سمجھ آئی ہو مجھے اور آپ کو تو میں وہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ جس وقت مدینہ کے بڑے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، مذاکرات ہوتے رہے مینا و عرفات و مزدلفہ کی راتوں میں، اور پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے مدینہ والوں کو کہا کہ تم جس میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو تمہیں اندازہ نہیں ہے، پورے عرب سے لڑائی مول لینے پڑے گی، تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ چونکہ مکہ وہ شہر جس کی چدراہٹ پورے عرب پر قائم تھی، اس کی مخالفت مول لینا۔ مدینہ کے وفد نے سوچا، ان کو پتہ تھا کہ اب جان دینی پڑنی ہے، قربانیاں دینی پڑنی ہے، اپنی نوجوان نسل کو اس ہستی کی حفاظت پر وارنا پڑنا ہے، سب کچھ ہی قربان جائے گا۔ انہوں نے سارے مشکلات ما لہا و ما علیہا کو سوچ کر کہا جی اللہ کے حبیب ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا شام سے لے کے یمن تک کی حکومت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ وزیر دفاع تمہارا ہوگا اور وزیر خزانہ فلاں کا ہوگا اور فلاں قبیلے کو فلاں وزارت ملے گی، کچھ نہیں کہا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو غیب کی ہے، ادھار ہے، دنیا میں نہیں۔ ہمیں کیا ملے گا؟ بھائی ہر مسلمان جانتا ہے حضور نے کیا فرمایا، تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی، اس کے علاوہ میں دنیاوی مفادات کی کسی کی تمہیں۔ حضرت نوح نے یہی کہا ولا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں، میں تمہارے سامنے یہ بات نہیں رکھتا ہوں عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، مجھ سے جو لینا ہے وہ لو، جو میرے پاس نہیں ہے۔ نبی سے لینے کے لیے تربیت ہے، ایمان ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں جتنے بھی اللہ والے نیک لوگ ہیں، لوگ جاتے ہیں کاروبار کی برکت کی دعائیں کروانے، تاکہ کوئی ایسی پھونک مارے کہ سارے شہر کے گاہک میری دکان پر آ جائے، اور جو قیمتی چیز ان کے پاس ہے، اللہ اللہ کرنا، تربیت کرنا، اصلاح کرنا، جو دنیا کے تمام ہیرے جواہرات سے قیمتی ہے، اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے تمہیں یہ بھی نہیں کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، جس طرح تم بشری حالات سے گزرتے ہو میں بھی۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، میں یہ بھی نہیں کہتا لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، جن لوگوں کو تمہاری نظریں حقیر دیکھ رہی ہیں، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا۔
چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی خیر کس کو دیں گے وہ خود مختار ہے۔ تم میرے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو جو حقیر اور گھٹیا سمجھ رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو یہ کمی لوگ ہیں، یہ معاشرے کے دوسرے درجے کے لوگ ہیں، میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ چونکہ کمی اور گھٹیا ہیں اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، نہ 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 نہ۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس نے دیکھنا ہے عاجزی کس میں ہے، اس نے دیکھنی ہے فرما برداری کس میں ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اوپر ایمان کون لایا۔ ابو جہل نہیں مان لائے گا جہنم میں جائے گا، حضرت بلال لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ تمہارے جی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر میں نے تمہارے مطالبے سے ان غریبوں کو اپنے سے دور کر دیا، انی اذا لمن الظالمین، میں تو اس وقت زیادتی اور ظلم کرنے والا ہو جاؤں گا۔ اسی لیے دیکھو بھائیو میری بات سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبو سے اعلیٰ، کیوں جی ایسا ہی ہے، لیکن عرب بدو پانی وہاں نہیں تھا، 2 مہینے نہانے کا موقع نہیں ملتا، وہ اللہ کے نبی سے معانقہ کرتے، اللہ کے نبی کبھی اس سے روکتے نہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زائد بال نہیں تھے، چونکہ زائد بال زیر ناف اور بغلوں کے بال جسم کی گندگی کو کھینچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جسم دنیا ہی میں طاہر و مطہر اور پاکیزہ تھا، آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر زائد بال نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی بھی میل ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے کپڑا، اللہ کے نبی جو کپڑا اتارتے اس کو چیک کرتے تھے، اس میں سے اللہ کے نبی کے استعمال شدہ کپڑوں کے اندر سے خوشبو آتی تھی، کبھی بھی بدبو نہیں آتی تھی۔ اب اللہ کے نبی کے جسم پر کبھی بھی کوئی جو پیدا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدو دیہاتی بکریاں چرانے والے، پانی وہاں تھا نہیں، 2 مہینے ان کو نہانے کے لیے پانی نہیں ملتا، بارش آتی اسی پر وہ نہاتے تھے، اللہ کے نبی سے ملتے اور اللہ کے نبی کے جسم پر جوئیں چڑھ جاتی، لیکن اللہ کے نبی بالکل اس سے ناراض نہ ہوتے، اللہ کے نبی بالکل بھی ایسے لوگوں سے ناراض نہ ہوتے۔ اس لیے فرمایا نبی کا کام یہ، دیکھو بھائیو میری بات سنو، یہ جو طبقات ہیں نا، اب ہمارے یہاں دینی لوگوں میں بھی طبقات آ گئے، ہمارے یہاں بھی دینی لوگوں میں طبقات آتے ہیں۔ رسول اللہ نبیوں کے نزدیک 2 ہی طبقے ہوتے ہیں، مسلمان کافر، متقی فاسق و فاجر، ان کے یہاں یہی بنیاد ہے۔ اس لیے حضرت نوح نے 2 ٹوک کہا، اگر میں جن لوگوں کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ گھٹیا اور فلاں ہے اور غریب ہے، اور اگر میں ان کو دور کر دوں، انی اذا لمن الظالمین، میں تو کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن بھائی یہ جتنی بات حضرت نوح کا جواب سنا، اس میں سے کوئی لفظ آپ نے اس کو سخت دیکھا؟ نبی نے کس سلیقے سے دلیل سے بات کی ہے، لیکن قوم نوح جب دلیل سے لاجواب ہوگی تو دیکھو کیا الزام دے رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ قالوا، قوم نے جواب دیا، اے نوح قد جادلتنا، تو ہم سے لڑ رہا ہے، فاکثرت جدالنا، اور تو اکثر لڑتا ہی رہتا ہے۔ دلیل کا جواب آیا نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جواب کو بھائی کیا بنا دیا؟ لڑائی بنا دیا، حالانکہ کوئی نبی بھی کسی سے کے لیے لڑتا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو ہم سے ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے۔ اب آگے دھمکی دی، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، جس عذاب کی دن رات ہمیں دھمکیاں دیتا ہے اگر تو سچا ہے لے آ اس کو۔ قال، حضرت نوح نے پھر آگے سے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جی ابھی آتا ہے، نہیں، نوح علیہ السلام کا لہجہ اسی طرح نرم ہے۔ قال، نوح نے کہا، انما یأتیکم بہ اللہ، وہ عذاب کون لائے گا؟ دیکھو بھائیو نبی کی عاجزی اور نبی کا سلیقہ، کمال، قربان جائیے انبیاء علیہ السلام کی ان باتوں پر۔ انہوں نے کہا جس عذاب کے ہمیں دن رات دھمکیاں دیتا ہے لے آ اس کو۔ بظاہر جواب کیا بنتا تھا؟ جی ٹھیک ہے، یا میں دعا کروں گا، یا میں اللہ کو کہتا ہوں۔ نہ، فرما اپنی تو بات ہی نہیں ہے نا۔
قال حضرت نوح نے عرض کیا انما، حضرت نوح نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ عذاب تم پر ضرور آئے گا اگر کس نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا. اپنی طرف نہیں نسبت کی، اپنی طرف نسبت نہیں کی. ہاں اگر اللہ نے عذاب بھیج دیا وما انتم بموجزین، تو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز اور بے بس. دیکھو بھائیو، ہمیں بھی چاہیے ہر معاملے کی نسبت اللہ کی طرف کریں دل سے. ایسا نہیں اوپر اوپر سے کہیں کہ یہ جو میرے پاس جو کچھ کاروبار ہے، یہ جو میری فیکٹری اللہ نے دی ہے، الفاظ میں یہ کہے، دل میں نہ، دل میں ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے، اے اللہ میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم سب کے پاس جو کچھ ہے اس میں ہماری محنتوں کا، ہماری صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ 100% آپ کی مہربانی سے ہے اور آپ کے عطا کرنے سے ہے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، حضرت نوح نے فرمایا تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی، ان اردتم، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، میں اپنی مرضی سے نصیحت کروں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہاں ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو بھائی میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ. اس سے اندازہ لگائیے اللہ کا فیصلہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. بھائی ذرا دیکھنا، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری قوم، میں تمہیں لاکھ نصیحت کرتا رہوں، اگر میرے اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی تو میری نصیحت کوئی کام کر نہیں سکتی. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مردود ہو جائے تو نبیوں کی نصیحتیں بھی اثر نہیں کی، چونکہ دلوں کے بند تالے بھائی کس نے کھولنے؟ یا مصرف القلوب، دلوں کو کھولنے والے صرف اور صرف کون ہیں؟ اللہ. ہمارے یہاں میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی والد آ جاتے ہیں مجھ سے، میرے بچے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، کوئی ایسی بات کہو، کہا بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ایسی بات. کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، کہیں کسی مفتی صاحب یہاں ایسا بیان کرنا، میں آگا بھائی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بیان شیان نہیں. ہم نہ اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی کے دل میں. ہماری مثال تو ڈھول کی ہے، ہاں بجیں گے، پتہ نہیں ڈھول سن کے کون روزہ کھولنے کے لیے اٹھتا، کون نہیں اٹھتا، یہ آگے اللہ کا کام ہے. کوئی کسی کے دل میں بات اتار نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف دلوں کے، میں عرض کر رہا ہوں، دلوں کی چابیاں صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. دلوں کو پھیرنے والے صرف اور صرف اللہ. حضرت نوح نے صاف کہا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان اردتم، میں جتنا مرضی چاہ لوں، ان انصح لکم، جتنی چاہوں تمہیں نصیحت کرتا رہوں. ہاں ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. ہوا ربکم، تمہارے سارے معاملات اس اللہ کے پاس ہیں. وإلیہ ترجعون، تم سب نے کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ قرآن. دیکھو بھائیو، میں نے شروع میں ایک تمہید آپ سے عرض کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ قرآن 3 مقصدوں کے لیے لاتا ہے. کتنے مقصدوں کے لیے لاتا ہے؟ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کے واقعات حضور اور حضور علیہ السلام کی امت کے سامنے قرآن رکھتا ہے عبرت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حضور علیہ السلام سے صدیوں پہلے کے واقعات ہیں. اللہ کے نبی پھر بھی بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ بتا رہا ہے تبھی تو بیان کر رہے ہیں نا. اس لیے ساری بات کر کے قرآن نے یکدم صرف ایک آیت میں رخ موڑا ہے. بھائی ذرا توجہ کرنا، میں ویسے نہیں زور دے رہا اس پر. پورا رکوع نوح علیہ السلام کا ہے، آگے بھی کس کا ذکر ہے؟ پورے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے، درمیان میں حضور کی نبوت پر ایک آیت قرآن نے کہی. قرآن نے کہا ام یقولون افترا، نبی جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے، یہ باتیں میں نے خود کہاں سے گھڑ لیا، یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھ سے صدیوں پہلے کی ہیں. قل، آپ ان کو جواب دیجئے، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر اس قرآن کو میں نے گھڑا ہو، فعلی اجرامی، تو اس کا جرم میرے ہی ذمے ہے. وانا بریء مما تجرمون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ایک بندہ کسی حکومت کے نام پر 2 نمبر نوٹ چھاپ رہا ہو اور حکومت اس کو پکڑے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں 23 سال سے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر تمہارے سامنے اللہ کی کتاب پیش کر رہا ہوں، اگر اس میں ایک معمولی سی بھی غلط بیانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو چھوڑتے۔ مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے کہا مارا؟ غسل خانے میں نہیں، وہ عزت والی جگہ لیٹرین میں۔ کہاں مارا؟ لیٹرین میں۔ نشان عبرت بنایا اللہ تعالیٰ نے، نشان عبرت بنایا۔ اس لیے اب درمیان میں یہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دی۔ آگے قرآن کریم نے یہاں تک جو بات تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے جو اعتراضات کیے، قوم نے جو سوالات کیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد پھر پورا رکوع اس قوم کی بربادی کا ہے۔ اس کی ذرا تمہید آج سن لیجئے، باقی حصہ کل۔ اتنا آپ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام بھائی قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا 950 سال قوم کو سمجھایا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کسی نبی نے اپنی قوم کے بارے میں اتنی سخت بد دعا نہیں کی جتنی بد دعا کس نے کی؟ کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کو اس کا 100% حق پہنچتا تھا۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے 950 سال اپنی قوم کو دن رات اللہ کی طرف بلایا، اور یہ اکثر مفسرین نے یہ بات فرمائی، ہر قرآن میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی عمر 950 سال 1000 سال نہیں تھی، ان کی عمریں تھوڑی تھی، 200 سال، 250 سال، 250 سال، اس سے زیادہ عمر قوم نوح کی نہیں تھی۔ اب اگر 250 سال بھی لگایا جائے، 250 سال بھی عمر لگائی جائے، تو نوح علیہ السلام نے کم سے کم ان کی 4 نسلوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ میں کتنی نسلوں کو؟ پہلی نسل تو حضرت نوح کے برابر کی تھی۔ نوح علیہ السلام جب ان سے مایوس ہوئے تو اگلی نسل کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب اگلی نسل نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی جگہ ہو گئے۔ بیٹے باپ کی عمر کے بندے کو گالیاں دے، دھکے مارے، تو بھائی جرم بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اب دوسری نسل سے بھی مایوس ہو گئے تو تیسری نسل کے انتظار میں آگئے۔ تیسری نسل حضرت نوح کے ساتھ رشتے میں کیا بنتی ہے؟ پوتے بنتے ہیں۔ ان بغیرتوں نے جب اپنے دادے کی عمر کے بندے کو دھکے مارے، پتھر مارے، گلا دبایا، تو جرم ان کا اور بڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام پھر اگلی نسل کے لیے چوتھی آ گئی، وہ عمر میں کیا ہو گئے؟ پڑپوتے ہو گئے۔ ان کا اس بڑی عمر کے بزرگ کی توہین کرنا اور زیادہ۔ نوح علیہ السلام نے جب 950 سال فرمایا، خود سورہ نوح میں کہہ رہے ہیں میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ جب حد ہو گئی نا، پھر نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ اب زمین میں ان بدبختوں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، اب ایک گھر بھی ان کا نہ چھوڑ۔ اور نوح علیہ السلام نے ایسی ایسی فریادیں کی، بلکہ وہ سورہ قمر کا وہ جو ٹکڑا ہے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہو گیا، میں کیا ہو گیا ہوں؟ بے بس ہو گیا۔ اور سورہ مؤمنون میں بھی اس سے ملتا جلتا، اے میرے اللہ انہوں نے مجھے اتنا جھٹلایا ہے کہ اے اللہ میں اب ان کے سامنے بے بس ہو گیا، میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، دن رات ان کو سمجھایا، اب زمین پر ان کا کوئی گھر نہ چھوڑ۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، پھر جیسا عذاب اللہ نے اس قوم پر اتارا، توبہ توبہ۔ آگے آپ الفاظ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی سخت پکڑ اس قوم پر آئی، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا